بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ خطے کے حالات بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں اور نئی نئی جہتیں کھل رہی ہیں اور نئے نئے دوست اور دشمن ابھر کے سامنے آ رہے ہیں۔ آج کی جو سب سے اہم خبر ہے، جو امریکہ نے ایک اعلان کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے جو تائیوان کے ساتھ ہے پیٹریاٹ کو اپ گریڈ کرنے کا معاہدہ، اس کا اعلان کیا، اور ساتھ انہوں نے جاپان کو بھی F-35 جو ایئر کرافٹ ہے وہ 105 دینے کا اعلان کیا۔ یہ جو سارا صورتحال آپ کو پتہ ہے کہ تائیوان جو ہے وہ چین تائیوان کو اپنا حصہ سمجھتا ہے۔ وہ چین کہتا ہے یہ تائیوان ہمارا ہی حصہ ہے، تو تائیوان اپنا انڈیپینڈنٹ سٹیٹس برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ امریکہ چونکہ چین سے دشمنی ہے، امریکہ ہمیشہ تائیوان کو سپورٹ کرتا ہے اور تائیوان کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس میں امریکہ کا فائدہ تو ہے، جیسے وہ چین کے خلاف چھوٹے چھوٹے ملکوں کو کھڑا کر رہا ہے، تو پالیسی یہ ہے کہ نہ صرف ان ملکوں کو مضبوط کیا جائے، انہیں مدد بھی دی جائے، اور ساتھ ساتھ اس سے امریکہ کا اپنا بھی فائدہ ہے۔ اب جب اس کا پیٹریاٹ سسٹم کو اپ گریڈ کرے گا تو اس سے امریکہ نے جو $1 بلین کا معاہدہ کیا ہے، اس سے امریکہ کی فیکٹریاں چلیں گی، جاب کریشن ہوں گی، اور اسی طرح جو جاپان کے ساتھ انہوں نے کیا ہے بہت بڑی ڈیل ہے، $23 بلین کی، یہ بہت بڑی ڈیل ہے۔ یہ 105 جو ایئر کرافٹ اسے دینے کی بات کی ہے جاپان کو۔ آپ کو یاد ہوگا یہ ایئر کرافٹ بہت جدید ہے اور اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہے، اور ریڈار پہ یہ بالکل نظر نہیں آتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیٹریاٹ میزائل ہے جسے اپ گریڈ کرنے کی منظوری دی ہے، تائیوان نے ریکویسٹ کی تھی امریکہ سے، اس نے کہا کہ ہمیں چائنا سے خطرہ ہے، ہمارا ڈیفنس سسٹم اپ گریڈ ہونا چاہیے تاکہ چائنا سے آنے والے خطرے کا ہم مقابلہ کر سکیں۔ یہ پیٹریاٹ سسٹم اسی طرح کام کرتا ہے جس طرح آپ دیکھو رشین S-400 کام کرتا ہے، آلدو S-400 پیٹریاٹ سے بہت زیادہ بہتر ہے، اور افادیت اور اس کے روکنے کی صلاحیت، اور وہ جلدی سے ریڈی ہو جاتا ہے دشمن کا وار روکنے کے لیے۔ اس کے مقابلے میں پیٹریاٹ میزائل اس حد تک مؤثر نہیں ہے جس حد تک S-400 ہے، لیکن یہ بھی ایک بہترین ڈیفنس سسٹم ہے۔ اس سے امریکہ نے جب عراق کے ساتھ وار ہوئی اس وقت بھی اسے یوز کیا، اور عراق جو بھی اپنے میزائل اسرائیل پہ پھینکتا تھا، وہ اس کے اسکاڈ میزائل جو پھینکتا تھا وہ یہی پیٹریاٹ سسٹم ہی روکتا تھا۔ اور اسی طرح اس کی بیٹریاں سعودی عرب میں بھی تعینات ہوئی، اور جب 27 فروری کو پاکستان میں انڈیا نے سٹرائک کرنے کی کوشش کی اور پاکستان نے اس کا جواب دیا، تو اس میں یہ تھا پتہ جو اب تو چیزیں واضح ہو، اس سے اسرائیل ایئر کرافٹ پائلٹ بھی شامل تھے، تو پاکستان نے بھی اسرائیل کو ٹارگٹ کرنے کا فیصلہ کیا، تو امریکہ نے ہنگامی بنیادوں پر پھر اسرائیل میں بھی جو اس کا نیا تھرڈ میزائل سسٹم ڈیفنس سسٹم وہ اس کی بیٹریاں پہنچائیں۔ تو اب تائیوان کو جب یہ سسٹم اپ گریڈ ہو جائے گا تو اس کے بہت سارے شہروں میں یہ سسٹم لگائے گا، تو وہ 60 سے زیادہ جو ٹارگٹ ہے ایک ہی وقت میں، اگر ایک ہی وقت میں 60 سے زیادہ میزائل آئیں گے، ایئر کرافٹ آئیں گے، تو وہ ودن 50 to 60 منٹ وہ اس کا سسٹم ریڈی ہو جائے گا، اور دشمن کا جو بھی ایئر کرافٹ یا میزائل ہے اسے ٹارگٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ تو اس سے تائیوان کا ڈیفنس سسٹم بہت کمزور ہو جائے گا، اور چین نے بھی اس میں ریئیکٹ کیا، اس نے کہا ہم سمجھتے ہیں امریکہ یہ کیوں کر رہا ہے، اور جس طرح امریکہ نے چین کو تائیوان کو مضبوط کرنے کی کوشش کی، اور جاپان کو اب کر رہا ہے، اور دوسری کا ساؤتھ کوریا ہوا، اور ملیشیا کو بھی وہ کہہ رہا ہے، انڈونیشیا کو بھی کہہ رہا ہے، سب کو یہ چین کے خلاف کرنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ سارا ساؤتھ چائنا سی کا جھگڑا ہے، اور یہ جو کنٹری ہے جاپان ہوئی، اور اس میں ملیشیا، انڈونیشیا، ان کے ساتھ چائنا کا ڈسپیوٹ چل رہا ہے ساؤتھ چائنا سی کے، اور تائیوان کو امریکہ سپورٹ کرتا ہے۔ ظاہر اگر چین کے مخالف کو چین کے نزدیک کو کنٹری ہو اور اسے وہ اپ گریڈ کرے، وہ چین کو کاؤنٹر کرے، تو امریکہ کا اپنا مفاد اور اکانومی بھی چلتی ہے۔ اب جاپان جو بہت بڑی اکانومی ہے، آپ دیکھو اس نے ایک 100+ F-35 کا آرڈر دیا ہے۔ F-35 آپ کو پتہ ہی ہوگا، کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا، ابھی حال ہی میں اسرائیل نے جو F-35 یوز کیا ایران کی جو میزائل فیکٹری اسے تباہ کرنے میں، اور آپ دیکھو اسرائیل بہت ساری عرب کنٹری کو کراس کر کے آیا اور کسی نے اسے ڈیٹیکٹ نہیں کیا۔ اس میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں، نمبر ایک تو ظاہر عرب کنٹری کے ایران کے ساتھ دشمنی ہے، اور کوئی بھی عرب کنٹری ایران کی مضبوطی نہیں چاہتا،
وہ سب چاہتے ہیں اس کا میزائل سسٹم اور جو اس کی نیوکلیر پاور ہے وہ ختم ہو جائے. مے بی یہ کسی ایگریمنٹ کے ساتھ ہوا، لیکن اس کے بعد بھی آپ دیکھو ایران کے ریڈار پہ اسے ڈیٹیکٹ نہیں کر سکے، کیونکہ یہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سے بیسڈ ہے اور ریڈار پہ نظر نہیں آتا. تو یہ بہت خطرناک ایئر کرافٹ ہے. اب سے کوئی ایک ایئر کرافٹ ہے جو ایران میں آیا، اسے تباہی مچا کے چلا گیا، اسے ڈیٹیکٹ نہیں ہوا. اور جب یہ کسی کنٹری کو 100+ مل جائیں گے تو اس کے بعد اس کنٹری کا جو حوصلہ ہے، جو اس کی کرج ہے، وہ کتنی بڑھے گی. تو ظاہر ہے چین اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے چین بھی کچھ نہ کچھ تو کرے گا، اور وہ کر رہا ہے. چین کے پاس بھی آپ کو پتہ ہے جیسے اس کے پاس J-20 ہے، وہ بھی اسٹیلتھ ہے. اس طرح کے اور بھی اس کے طیارے ہیں، وہ بھی اسٹیلتھ ہے. تو مقابلہ تو ہوگا. اور اس سے جیسے خطے میں تبدیلیاں جا رہی ہے، جو انڈیا اور چین کے ساتھ کلیش ہوا، جس میں امریکہ تو کھل کے حال تو انڈیا کی سپورٹ کر رہا ہے، لیکن باتوں کی حد تک. اور انڈیا نے اب اس میں آسٹریلیا کو بھی ڈریگ کرنے کی کوشش کی، اور آسٹریلیا کو کہا کہ اپنی نیوی ادھر سے جنوبی ساؤتھ چائنا سی میں لے آئے یا انڈین اوشن میں لے آئے. تو سارے یہ مل کے چین کو گھیرنا چاہتے ہیں، لیکن انڈیا میں اس حد تک سخت نہیں ہے وہ چین کے ساتھ ڈائریکٹ کسی طرح کسی کانفلکٹ میں جا سکے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے چین کے جو گلوبل ٹائمز ہے، جو ان کی PLA کا جو پیپل لبریشن آرمی، اس کا ماؤتھ پیس ہے، انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا. انہوں نے کہا انڈیا جو جتنا مرضی انڈیا اسلحہ اکٹھا کر لے، S-400 بھی جو چائنیز میزائل ہے انہیں نہیں روک سکے گا. انہوں نے کہا کہ چائنا کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے، ایسے اس کے میزائل ہے جن کی سپیڈ اتنی فاسٹ ہے کہ ہم انڈیا کو اٹھنے نہیں دیں گے. انڈیا کے وار کرنے سے پہلے اس کا سارا ڈیفنس سسٹم تباہ کر دیں گے، اور پھر جو اس کے ہائی ویلیو ٹارگٹ ہے وہ بھی سارے تباہ کر دیں گے. اور اس کے بعد پھر اس کے جو چائنا کے اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سے حامل جو لیس طیارے جب آئیں گے تو پھر انڈیا کی کیا صورتحال ہے کہ اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. جیسے F-35 نے اسرائیل کے F-35 نے تباہی مچائی ایران میں. تو یہ ہے خطے میں کانفلکٹ. اس کا جو ڈائریکٹ اثر ہوگا، جو اس کا مجھے لگتا ہے جو ڈائریکٹ بینیفیشل ہوگا، جو بینیفٹ حاصل کرے گی کنٹری، وہ پاکستان اور ایران ہوگا. اب جب چائنا کو گھیرنے کی کوشش کرے گا تو چائنا بھی وہی کرے گا جو امریکہ کرے گا. اور چائنا پہلے بھی کر رہا ہے. چائنا کے پاس اب آپشن بھی نہیں ہے. اور دوسرا، چائنا اور پاکستان کے مفادات اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کی مضبوطی ہی دونوں کنٹری کی سروائیول ہے. تو چائنا کے جیسے بلاکا اسٹیٹ ہے، جہاں وہ یہ جو چائنا کا روٹ ہے، جو اس کا ٹریڈ روٹ ہے، اگر اسے یہ ساری کنٹری مل کے ملائیشیا، انڈیا، امریکہ بلاک کر دے، یا انڈونیشیا اور فلپائن، تو چائنا کے لیے بڑی مشکل صورت ہے. تو چائنا کے لیے سب سے جو سیفسٹ وے ہے وہ گوادر ہی ہے. تو اس لیے آپ دیکھا ہے گوادر میں اب کام بڑی تیزی سے جا رہا ہے، اور چائنا بھی بہت زیادہ تیزی سے کام کر رہا ہے. تو یہ اگر اس کا جو بلاکج کسی طرح ادھر بلاکا اسٹیٹ میں ہو جائے تو یہ گوادر ہی ہے جس کی وجہ سے چائنا ایزیلی اپنی ٹریڈ جاری رکھ سکتا ہے. تو اس طرح اب چائنا بھی پاکستان کو اور زیادہ مضبوط کرنے کی کوشش کرے گا. تو پہلے بھی چائنا اور پاکستان کی ملٹری کا کوپریشن بہت زیادہ ہے، اب اس میں اور زیادہ تیزی آئے گی. اور جب جس طرح F-35 ایئر کرافٹ اسی طرح کے چائنا نے بھی بنایا، تو اسی طرح کی ٹیکنالوجی اب چائنا پاکستان کو بھی منتقل کرے گا تاکہ پاکستان مضبوط ہو اور انڈیا کو کاؤنٹر کر سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب چائنا ایران کو بھی مضبوط کرے گا. ایران نے بھی دیکھ لیا، انڈیا سے اس نے دوستی نبھائی، پاکستان کی مخالفت کی. زہر بلوچ والا قصہ آپ کو پتہ ہے، اور کلبھوشن کا بھی آپ کو یاد ہوگا. تو اب ایران کو بھی احساس ہو گیا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، کہ انڈیا بالکل ایران کا نہ دوست تھا نہ ہے نہ کبھی ہوگا. اور انڈیا، اسرائیل اور امریکہ یہ ایک ہی پیج میں ہے، اور ان کی ایک ہی سوچ ہے، اور ایک ہی طرح مسلمانوں کے خلاف یہ کام کر رہے ہیں. تو ایران کو اب چین مضبوط کرے گا. جب یہ بلاک بنے گا جس میں اب رشیا بھی، چین، ایران، ترکی، پاکستان اور افغانستان کو بھی لاب حالہ اسی میں آنا پڑے گا. تو یہ خطے کی صورتحال بڑی خطرناک ہوتی جا رہی ہے، اور اللہ نہ کرے یہ جنگ کی طرف جائے. اگر جنگ کی طرف جائے گا تو تباہی ہوگی، اور اس میں فائدہ ہوگا امریکہ کا. اب دیکھو، تھوڑا سا چائنا کا ڈر دکھایا تو اس نے اربوں ڈالر کے، بلینز ڈالر کے اپنے ویپن بیچنے کے سودے کر لے. اس کی ویپن انڈسٹری دن رات چلے گی 24 گھنٹے، اور جاب کریشن ہو گیا. اور ساتھ ہی آپ جاپان کو دیکھ لو، اگر یہ چائنا کا ڈر نہ جاپان کو دکھائے
تو جو 100+ F-35 ہے، آپ کو پتہ ہے کتنا مہنگا طیارہ ہے اور کتنی اس کی لاگت ہے. تو اگر یہی پیسہ اپنے عوام پہ خرچ کیا جائے تو عوام کی پروسپیرٹی ہوگی، ملک ترقی کرے گا. اس کے بعد اور یہ جو پیسہ امریکن کمپنی ان کی جیبوں میں نہیں جائے گا. یہ تھی دوستو آج کا اپڈیٹ. امید آپ کو پسند آئے گا. اگر پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن